السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مومن و مسلمان بنایا، ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں دین کی تبلیغ کرنے اور دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ ہم سب خوش نصیب بندے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی دین کی باتوں کی سماعت کے لیے، سننے کے لیے ایک گھر میں جمع کیا ہے۔ یقیناً وہ گھر، وہ جگہ بہت ہی قابل احترام جگہ بن جاتی ہے، قابل احترام مقام بن جاتا ہے جس گھر میں دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سایہ فگن ہوتی ہیں۔ ایسی مجلس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کا برکھا برستا رہتا ہے، بلکہ ایسی محفل و مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یقیناً جہاں بھی دین کی مجلس قائم ہوتی ہے، اس میں جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے نصیبے والے اور خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں
جبکہ انسان بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہے، ان کی بہت ساری مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ گھریلو کام کاج کے سوا، گھریلو کام کاج کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کاج لوگوں کے ذمے لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کام کاج میں سے کچھ وقت نکال کر دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے نکال لے، یقیناً یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس مجلس میں جہاں ہم جمع ہوئے ہیں، میری بہن محترمہ فرینہ صاحبہ جن کے گھر میں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، عافیت و رحمت کا برتاؤ کرے، انہیں بھی ان کے گھر کے لوگوں کو بھی ہمیشہ دین کی توفیق عطا فرماتے رہے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ زندہ ہیں انہیں دین پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ ان کی دعوت پر، ان کی کوشش پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ وقت کو ضائع کیے بغیر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ آنے والے ماہ رمضان کا ہم اچھے انداز میں استقبال کر سکیں۔ رمضان المبارک گزشتہ سال بھی آیا اور کس طرح چلا گیا ہمیں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ اللہ نے اپنی عبادتوں سے بھی محروم کر دیا تھا، مسجد کے دروازے یا اللہ کے گھر کے دروازے بھی بند ہو گئے تھے۔ نماز روزہ تو گھر میں کیا گیا، کچھ صدقہ و خیرات بھی کیے گئے، لیکن عام طور سے جو رمضان کے مہینے میں اعمال ہوا کرتے تھے، اجتماعی شکل کے وہ اعمال گزشتہ سال کرنے کو نہیں ملے۔ اس سال بھی سامنے مہینہ آنے ہی والا ہے، 10-11 دن کے بعد اس ماہ کا آغاز ہو جائے گا، شروعات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حالات کیا بنتے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ جو پوری دنیا میں کورونا وائرس کی شکایتیں بڑھ رہی ہے، اس مناسبت سے پھر لاک ڈاؤن لگنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ الیکشن کی وجہ سے شاید تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پھر گزشتہ سال کی طرح پریشانیاں ہمارے سامنے آئے اور ہم اللہ کی بہت ساری عبادتوں سے محروم ہو جائے۔ اللہ اس محرومی سے ہم تمام بھائیوں کو، بہنوں کو محفوظ رکھے۔ آج کے اس درس میں آنے والے رمضان سے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں۔ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو کیا سکھاتا ہے، اس سلسلے میں کچھ درس بھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کے ساتھ ساتھ فرض نماز کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، ساتھ میں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں توحید و رسالت کا عقیدہ بھی مضبوط رہتا ہے، نماز کی پابندی بھی ہوتی ہے، دن میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، سونے چاندی کے زیورات جن کے پاس ہے اور نصاب کے معیار کو پہنچ چکے ہوں، تو ایسی بہنیں الحمدللہ زکوٰۃ بھی نکالتی ہے۔ گویا حج کے سوا جو ایمان و اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے 4 ارکان، 4 رکنوں پر عمل ماہ رمضان میں عام طور سے کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بڑے خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں سے نقل کرا کر
جبریل امین کے ذریعے رمضان المبارک کی ایک رات میں، جنہیں ہم شب قدر کہتے ہیں، لوح محفوظ سے نقل کرا کر آسمان دنیا پر بیت العزت نامی گھر میں رکھایا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سالوں میں مکمل کرایا گیا اور پہنچوایا گیا۔ اسی قرآن کے سپاس و شکریہ کے طور پر ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عام طور سے تراویح کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت بھی ہوتی ہے، یعنی قرآن پڑھنا بھی ہوتا ہے اور قرآن سننا بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے سے جو فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں، جو اللہ کی جانب سے مغفرتوں کا برکھا برستا ہے، جو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے بٹھتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے جنت میں داخلے کا پاس مل جاتا ہے، وہ در حقیقت قرآن کا ہی حصہ ہے۔ وہ قرآن الحمدللہ ہمارے آپ کے گھر میں موجود ہیں، بہت سے لوگ اسے یاد بھی کرتے ہیں، یاد کرواتے بھی ہیں، اور اس سے خیر و برکت بھی حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک الگ انداز سے آج کے اس درس میں کچھ باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عموماً تو درس ہوا کرتا ہے، تقریریں ہوا کرتی ہیں، بیانات ہوا کرتے ہیں، رمضان کے احکام و مسائل بیان ہوتے ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کیے جانے والے اعمال کی طرف رہنمائی بھی کی جاتی ہے، مگر ایک خاص عنوان کے تحت آپ سے آج کے اس درس میں گفتگو کرنی ہے، جس کا عنوان ہوگا رمضان اور عورت، مسلمان خواتین اور ماہ رمضان۔ ماہ رمضان سے خواتین کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ماہ رمضان میں خواتین کو کیا کیا، عورتوں کو کیا کیا کام انجام دینے چاہیے؟ مردوں کو بھی انجام دینا ہے، عورتوں کو بھی انجام دینا ہے، لیکن مردوں کے بالمقابل عورتوں کے وقت زیادہ ضائع ہوتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ رمضان جو اللہ نے خیر و برکت کا مہینہ رکھا ہے، جس کا ہر لمحہ ہر پل خیر و برکت کا برکھا برسانے والا لمحہ ہوتا ہے، ہم اسے اپنی خواہشات کے لیے، دوست احباب سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے گویا خود بھی محروم رہتے اور دوسروں کو بھی محروم کر دیتے ہیں۔ پھر اگر ہم میں سے کوئی بھائی بہن اس مہینے میں اعمال بجا بھی لاتے ہیں، اچھے اعمال کر بھی لیتے ہیں، پھر ان کی حرکتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ نتیجے کے طور پر وہ اعمال تو برباد ہو ہی گئے، مال بھی ان کا نکل ہی گیا، ثواب بھی نہیں ملا، الٹے عذاب کا مستحق بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ماہ رمضان کچھ ہمیں درس دیتا ہے، کچھ ہمیں تعلیم دیتا ہے، کچھ ہمیں سبق پڑھاتا ہے، کچھ ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ جس مہینے میں ہم فرائض کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، سنت کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، واجبات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، نوافل کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، علاوہ ازیں ہم اپنے وقتوں کے پابند بن جاتے ہیں۔ رمضان کی آمد پر عموماً وقت کی پابندی ہمیں کرنا پڑتی ہے، ہم اپنے آپ کو وقت سے الگ نہیں کر پاتے۔ جس طرح رمضان میں وقت کی پابندی ہم کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم وقت کی پابندی کریں تو ہمیں تعمیر و ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے دنیاوی چیزوں میں انسان وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کہیں شو ہونے والا ہے، کہیں کوئی نیتا آنے والا ہو، کہیں سی ایم کی آمد اور پی ایم کی آمد ہو، کہیں
فلمی دنیا کے ٹریس آنے والی ہو، یا کہیں کھیل کود کے بازار گرم ہو، یا کہیں اور بھی کسی قسم کا فنکشن ہو، آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو عام طور سے وقت سے پہلے ہم وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی سیٹ اور جگہ لے کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن دینی مجلسوں کا حال یہ ہوتا ہے، بلایا گیا کسی وقت، لوگ آتے ہیں کسی وقت، کچھ وقت آپ کے انتظار میں گزر جاتا اور کچھ وقت آپ سے پہلے ہی استعمال ہو چکا ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر آپ تو وقت کی پابندی سے رہ بھی گئے، وقت کی پابندی بھی نہیں کر سکے، اور اس مجلس میں دین کی جو باتیں بیان ہوئی ان باتوں سے بھی محروم ہو گئے۔ مسجدوں میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، خطبہ کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی، یاد رکھیے گا مسجدوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں، جو بہنیں جاتی ہیں، انہیں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اذان سے پہلے پہنچے تاکہ مسجد میں آپ کا نام فرشتوں کی رجسٹر میں درج ہو جائے۔ جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹتے ہیں، وہ بھی امام و خطیب کی بات سننے کے لیے صف میں لگ جاتے ہیں، وہاں بھی ہماری پہنچ دیری سے ہوتی ہے۔ دین کی مجلس میں اسی طریقے سے ہماری آمد ہو، ایک وقت متعین کیا گیا، ہم کچھ دیر سے پہنچتے ہیں تو جو پہلے پہنچے اس کے بالمقابل آپ دیر سے پہنچے تو پہلے پہنچنے اور دیر میں پہنچنے میں جو معاملات ہوتے ہیں آپ اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان ہمیں وقت کی پابندی سکھلاتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ اب شروع کرتی ہیں فجر کے وقت میں سحری سے، آپ کا انتظار رہتا ہے کہ سحری کا وقت شروع ہوا اور ہم سحری کھا رہے ہیں، کب تک کھائیں گے؟ اتنے وقت تک سحری کا ٹائم ہے، اس کے بعد یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کہے گا یا کوئی نہیں کہے گی کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم کھاتے ہی رہیں گے؟ نہیں، اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ وقت کی پابندی اس طرح کرتی ہیں کہ اتنا ٹائم میں سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے آپ کھا کے فارغ ہو جاتی ہیں تاکہ آپ کے روزے میں کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کی خرابی نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو گیا، فجر سے روزہ آپ کا شروع ہوا، ظہر اثر مغرب تک آپ کا روزہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی نگاہ موبائل میں موجود گھڑی میں یا گھر میں دیوار سے لٹکی ہوئی گھڑی کی سوئیوں اور کانٹے پر ہوتی ہے، کتنا بج کے اتنا منٹ میں افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ متعینہ وقت پر افطار کا سامان تیار کر کے رکھتی ہے، دسترخوان سجائے رہتا ہے، گھر کے لوگ یا کبھی مہمانوں کو آپ نے دعوت دی ہے، وہ مہمان آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ خود کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، دعا و مناجات بھی کرتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی کا خیال اس طرح ہوتا ہے کہ اتنا بج کے اتنا منٹ میں سورج غروب ہوگا، ہم کو افطار کرنا ہے۔ آپ اس پر ایک منٹ کا بھی اضافہ کرنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ وقت ہوا اور کہتے ہیں ذهب الزمان وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس بجھی، رگیں تر ہوئی اور انشاءاللہ جو ثواب مل گیا، بسم اللہ پڑھا، آپ نے کھجور کھا لی، شربت پی لیا، یا جس جو میسر ہو اس سے آپ نے افطار کر لی، گویا آپ نے سحری سے وقت کی پابندی کا اہتمام کیا اور افطار تک آپ نے اس کی بڑی پابندی کی ہے۔ کیوں کہ نہ پہلے نہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کچھ کھا سکتی ہیں اور نہ افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کچھ کھا سکتی ہیں۔ کتنی پابندی آپ نے کی، یہ وقت کی پابندی آپ کو رمضان کا روزہ سکھلاتا ہے۔ اگر ہم اسی چیز کو برت لیں دنیا کے دوسرے کام کاج میں تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ ہم بڑی ترقی کر سکتے ہیں اور ہماری ترقی کے راہ میں کوئی رکاوٹ بھی بن نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان جب آئے گا تو اس سے پہلے کچھ کارنامے ہمیں کرنے کے ہیں۔ ہم سب چیز کو رمضان کے مہینے ہی میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ
وہ چیزیں پہلے کر کے رکھیں تاکہ رمضان بڑی آسانی کے ساتھ آپ انجام دے سکے اور اس میں عبادتیں بڑے اچھے انداز میں کر سکیں۔ جیسے اب رمضان کا ہمیں استقبال کرنا ہے، تو رمضان کا استقبال کے لیے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ مہینہ شعبان کا ہو گیا، 29 تاریخ ہو گئی، 29 تاریخ کو شام کے وقت میں آدمی چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد چاند اگر نظر آ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس مہینے کو خیر خوبی سے گزارنے کے لیے اللہ سے خصوصی دعا بھی کرتا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان کے ساتھ اور سلامتی و اسلام کے ساتھ ظاہر فرما۔ پھر آپ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے چاند یاد رکھنا ربی و ربک اللہ، تم آسمان کی بلندی پہ چمگا رہے ہو، تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے، میں زمین کی دھرتی پر دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، میرا بھی رب اللہ ہی ہے، یعنی تو بھی اللہ کے قانون میں چکڑا ہوا ہے اور میں بھی اللہ کے قانون کا پابند ہوں۔ اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی صحیح سالم رہے اور ہمارا امن بھی غارت نہ ہونے پائے، ہمارا اسلام بھی صحیح سالم رہے اور ہم سلامتی کی دولت سے محروم نہ ہونے پائے۔ اس مناسبت سے ہر مہینہ جب چاند نکلنا ہوتا ہے اور اس کے لیے چاند دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے یا خبر ملتی ہے تو انسان یہ دعا پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پورا مہینہ امن و امان اور سلامتی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک بھی مانگتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شامل نہیں ہے، چاند بلندی پر ہے اس کا بھی رب اللہ ہے، میں دھرتی پر ہوں میرا بھی رب اللہ ہی ہے۔ گویا نیچا ہو کے اوپر ہو، عروج ہو کے زوال ہو، چھوٹا ہو کے بڑا ہو، امیر ہو کے غریب ہو، کالا ہو کے گورا ہو، ہندوستانی ہو کے باہر کے والے ہو، سب یہ اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اسی کی ربوبیت میں زندگی گزار رہا ہوں، اسی سے دعا بھی کرتا ہوں، اسی سے درخواست بھی کرتا ہوں، اسی سے بھیک بھی مانگتا ہوں، اسی سے سوال بھی کرتا ہوں کہ الہی ہمارے لیے اس مہینے کو امن کا ذریعہ، ایمان کا ذریعہ، سلامتی کا ذریعہ اور اسلام کا ذریعہ بنا دے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کی آمد پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے۔ گویا ہر مہینے انسان اپنے ایمان کو نیا بناتا ہے اور ہر مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا خصوصی رشتہ بھی جوڑتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ الہی جو مہینہ گزر گیا، اب جو آئندہ مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک صورت تو یہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں بطور خاص کچن سنبھالتی ہے، مطبخ اور باورچی خانے میں اس طرح ان کا وقت جاتا ہے کہ جس وقت میں انہیں دعا میں رہنا چاہیے، عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، اپنے دن بھر کے رکھے ہوئے روزے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنا چاہیے کہ الہی ہم نے صبح سے لے کے شام تک تیری بارگاہ میں روزہ کی شکل میں مزدوری پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو قبول فرما لے۔ ایسے موقع پر ہمارے گھر کے مردوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو پابند بنایا جاتا، یہ بناؤ، وہ تیار کرو، یہ مسالہ جات، یہ کھانے پینے کی چیزیں، ان کے سارے اوقات ان چیزوں میں گزر جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جس وقت میں انہیں دعا کرنا چاہیے وہ کھانے بنانے میں رہتی ہیں اور پھر گھر کے لوگوں کے مطالبات پورے کرنے میں ان کا سارا وقت چلا جاتا ہے۔ جیسا بھی دیکھا گیا یہ جو کام ہم رمضان سے پہلے کر سکتے تھے اس کام کو بھی ہم رمضان پر ہی موقوف رکھتے ہیں۔ جیسے رمضان کی تیاری سے متعلق یہ بات ہونی چاہیے، یہ رمضان ہمارے سامنے سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں کرنے سے پرہیز کرتے ہوئے رمضان سے پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ سودا سلف لے آئے،
افطار کے بہت سارے سامان جو سڑنے گلنے والے نہ ہو وہ لے آئے، غلہ جات بھی اپنے گھر میں ہم نے جمع کر لیے۔ علاوہ جن بہنوں کو، جن بھائیوں کو، جن رشتہ داروں کو، جن دوست احباب کو آپ افطار کرانا چاہتی ہیں، ان کے گھر میں غلہ پہنچانا چاہتی ہیں، انہیں کھلانے پلانے کا بندوبست کرنا چاہتی ہیں، تو آپ یہ کام رمضان سے پہلے بھی کر سکتی ہیں کہ آپ نے پیکٹ تیار کیا اور انہیں ان کے گھر تک رمضان سے پہلے ہی پہنچا دیا، تاکہ رمضان میں خریدنے کی پریشانی آپ کو نہ ہو اور آنے جانے کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہ رہے، بلکہ وہ کام آپ نے رمضان سے پہلے ہی کرا دیا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، شاید تکلیف ہو، اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا، عام طور سے دیکھا جاتا جب ہمیں کسی کو دینے لینے کی باری آتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سامان ہم دیں، لیکن ہم جن کو دیتے ہیں ان کی عزت نفس کو ٹھیس بھی پہنچا دیتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو سامان دیا ہے اس کا فوٹو بھی ہو جائے، پھر لائن لگا کر جو ہم نے تقسیم کیا ہے اس کی ویڈیوگرافی بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد جگہ جگہ اس کا پرچار بھی کریں، دوست احباب کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کریں، اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ اسے لگا بھی لیں، تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بانٹا ہے، اتنے لوگوں کو غلہ جات تقسیم کیا ہے، اتنے لوگوں کو ہم نے افطار کا سامان دیا ہے، اتنے لوگوں کو ہم نے سحری سے متعلق کچھ چیزیں پہنچا دی ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو جائے کہ لوگ دیکھ لیں، یاد رکھیے گا آپ کا یہ عمل اکارت و برباد چلا جائے گا، اور آپ نے جن کے فوٹو کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور دوست احباب تک ان کو دیتے ہوئے ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچایا ہے، جن کو دیا انہیں تکلیف ہو گئی، تو یہ احسان جتانے کا مسئلہ بھی ہو جائے گا، تو آپ کے اعمال اکارت و برباد بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ رمضان سے پہلے دینے کی کوشش کیجئے اور چھپ چھپا کے دے دیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس طرح صدقہ و خیرات کرو کہ دایاں ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ صدقہ و خیرات اتنی رازداری کے ساتھ دی جائے، آپ نے پیکٹ بنایا چپ سے کسی کو پہنچا دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی اگر اب کرتی ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا بھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رمضان میں لوگوں کی نگاہیں لگی رہتی ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کس کو کیا دے رہا ہے، اس میں دیکھنے دکھانے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ابھی سے آپ دے دے پیکٹ بنا کے ایک ایک کر کے بلا کے دے دیا، یا کسی کے معرفت چپکے سے گھر پہنچا دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کو خبر نہیں ملی، لیکن آپ کا کام ہو گیا، آپ نے انہیں پہنچا دیا ہے، یقیناً وہ افطار کریں گے، سحری کھائیں گے، یا ان پیسوں کا وہ استعمال کریں گے گھر کے لوگ، وہ ان کا رواں رواں آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے عین موقع پر ہماری یاوری کی، ہماری مدد کی، ہمارا تعاون کیا۔ یقیناً کہتے ہیں کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ لجاتی ہے، کہ منہ سے انسان کھا لیتا ہے لیکن آنکھ ہمیشہ اس پر لگی رہتی ہے کہ فلاں صاحب نے عین مشکل کی گھڑی میں ہماری مدد کی تھی۔ ہمیں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ الہی انہوں نے بڑی رازداری سے ہمیں غلہ جات پہنچا دیا ہے، افطار کا سامان پہنچا دیا ہے، شربت کا انتظام کرا دیا ہے، کھجور اور دیگر چیزیں پہنچا دی ہیں۔ الہی اسے برکت دے، ان کے گھر کے لوگوں کو عافیت دے، ان کی تجارت میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت کر دے، ان کے زندوں کو دین کی سعادت نصیب فرما۔ اس طرح ان کے دل سے جو آواز نکلے گی، دل سے دعا نکلے گی، اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اس مناسبت سے آپ یہ کوشش کیجیے اگر دینا چاہتی ہیں، اور دینا بھی چاہیے، کہ ایک انسان اگر کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے، حدیث یاد رکھیے گا کہ روزہ دار کو افطار کرانے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو افطار کرایا ہے تو آپ کے دیے ہوئے سامان سے وہ افطار کرے تو جتنا ثواب روزہ دار کو روزہ رکھنے کے نتیجے ملتا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو روزہ دار کے افطار کرانے میں ملتا ہے۔ اپنا روزہ رکھ نہیں ہے اس کا ثواب الگ مل رہا ہے، افطار دوسروں کروا رہی ہیں اس کا ثواب ایکسٹرا آپ کو مل رہا ہے۔ کتنے لوگ آپ نے افطار کرایا، سب کا مجموعی ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ نیک نیتی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ خیر و برکت کا ذریعہ عمل بنے گا، آپ کے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہے گا، اور یقیناً
کہ رمضان کے روزے کے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک سے دیتا ہے، فرشتوں سے نہیں لکھواتا، وہ ثواب آپ کے نام اعمال میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے گا کہ میرے فلاں بندہ نے اور فلاں بندی نے میری رضا جوئی کے لیے، میری خوشنودی کے حصول کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا تھا کہ جو لوگ رمضان میں روزہ رکھیں گے ان کے گھر تک چپکے سے افطار کے سامان اور سحری کے سامان پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ آپ کے نام اعمال میں لکھے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو دیا اور دینے کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا کہ ہمیں دکھا کے بھی دینا چاہیے، دیکھیے جہاں کوئی نہیں دیتا ہے وہاں دکھانے کا جذبہ کار فرما ہو تب بھی بہتر ہے، لیکن اس دکھانے سے بار بار اس کی عزت کی نیلامی ہوتی ہے یا اس کی عزت پہ بٹا پڑتا ہے کہ فلاں صاحب کو بلایا گیا، فلاں صاحب قطار میں لگے ہوئے ہیں، فلاں لائن میں لگی ہوئی ہے، فلاں صاحب کو اور فلاں صاحبہ کو فلاں چیزیں دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو نمائش کر رہی ہے۔ تو جو بہن کبھی آپ کے دروازے پر پہنچنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن مجبوری کی بنیاد پر آپ کے یہاں آنا جانا ہوا اور پھر اس مجبوری کا پرچار باضابطہ آپ نے کرا دی، تو یاد رکھیے گا اس کا ثواب کے بجائے کہ ایسا نہ ہو کہ الٹا آپ کو عذاب ہو جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ان کو خبر ملے گی ہم تو بڑی چپکے سے رازداری کے ساتھ فلاں صاحب کے یہاں یا فلاں صاحبہ کے گئے تھے کہ ہم کچھ رمضان کا سامان لے کے چلے آئے، لیکن انہوں نے ہر جگہ پرچار کر دیا وہ تو میرے پاس آئی تھی۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسٹیٹس میں لگا دیا، آپ نے فوٹو شیئر کر دیا، آپ نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، آپ نے فیس بک پہ ڈال دیا، اپنے رشتہ داروں کو خبر کر دیا، تو میرے بہنوں یاد رکھیے گا اس سے آپ کے اعمال اکارت برباد چلے جائیں گے۔ علاوہ یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان کے مہینے میں عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہتا ہے۔ جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے یقیناً وہ انسان بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ توفیق مل جائے کہ رازداری کے ساتھ چھپ چھپا کر اپنے کو بھی بیگانے کو بھی، یاد رکھیے گا بیگانے کے بالمقابل اپنے آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو ترساتے ہیں، انہیں دیکھ ریکھ نہیں کرتے۔ اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر اذان کے بعد ہے درس کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صحیح بولا، جتنا دیر بولا صحیح بولے نا۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ لكم بسم الله۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ اذان کے بعد کی دعا پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی خیر و برکت سے ہمیں فیض یاب فرمائے، آمین۔ تو بات چل رہی تھی کہ ماہ رمضان میں
ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو اپنی سہولت کے مطابق ضرور بے ضرور کچھ تعاون کرنا چاہیے اور ان کے گھروں تک سحری اور افطار کے سامان پہنچا دینے چاہیے۔ ایسا ضروری نہیں کہ غریبوں کو دیا جائے، اگر کوئی آدمی غریب نہیں ہے اس کے باوجود بھی انہیں بھی آپ افطار اور سحری کے تعلق سے کچھ نوازنا چاہے تو تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بہت سے بہنیں سوچتی ہیں کہ ہم دوسرے کے دیے ہوئے سامان سے افطار کریں گے تو انہیں کو ثواب ملے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ ایسا لیکن نہ سوچیے، اگر امیر نے بھی کسی امیر کو افطار کرایا ہے تو افطار کرانے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی کچھ کام کر لیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، عید کے سلسلے میں جو شاپنگ ہوتی ہے، جو خریداری ہوتی ہے، رمضان کا آخری اشرا زیادہ عبادت کے لیے اہم اور موضوع ہوا کرتا ہے، کیونکہ انہی اخیر اشرا کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں قرآن مقدس کا نزول ہونے کے نتیجے میں ہم انہیں شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، لیلۃ القدر اور شب قدر کہتے ہیں۔ ہمیں شب قدر کی جستجو اور تلاش بھی کرنی چاہیے، جس میں بطور خاص دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو شب قدر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن اخیر اشرے میں عام طور سے دیکھا جاتا عورتیں بازار پہنچ جاتی ہیں، سودا سلف کے لیے نکلتی ہیں، بناؤ سگار کے ساتھ نکلتی ہیں، تراویح اور نمازیں بھی ان کی چھوٹ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہے، کام کاج میں اس طرح لگ جاتی کہ ان کا رمضان کے پورے دن رات اور ساتھ ساتھ بطور خاص اخیر اشرا کی راتیں ان سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ نے سہولت دی ہے اور عید کی شاپنگ کرنا چاہتی ہیں، خرید و فروخت کرنا چاہتی ہیں، اور بھی ایک ہفتہ رمضان میں بچا ہوا ہے، اسی میں کر لیجیے۔ بہترین قسم کے کپڑے بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، خریداری کرنا کر لیجیے۔ اسی طرح اگر کسی کو کپڑے دینا لینا ہو دوست احباب رشتہ دار کو تو کوشش کیجیے کہ وہ رمضان سے پہلے دے دیجیے، تاکہ عین موقع پر ان کا سلانا بھی ہو جائے اور عید کے موقع پر پہننا بھی ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے کپڑے دیے جاتے، سوٹ بھیجے جاتے، جن میں درزی عام طور سے سلائی کرنے کے لیے کپڑے لیتے بھی نہیں ہیں۔ کپڑا ان کے پاس پہنچ گیا لیکن سلائی کی نوبت تک نہیں آتی، پھر وہ ویسے ہی کپڑے میں عید کر لیتے ہیں اور بعد میں نیا کپڑا ان کو پہننے کو میسر ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیا تو عید کے موقع سے، لیکن تاخیر ہونے کے نتیجے میں اس کی سلائی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دینا چاہتی ہیں اپنی وسعت کے مطابق دیجیے، صلاحیت کے مطابق دیجیے، اور ساتھ ساتھ ایسا کپڑا بھی دیجیے کہ کم سے کم ان کے معیار کے مطابق ہو۔ ایسا کپڑا ہم نے دیکھا ہے دکانوں میں لکھا رہتا ہے رمضان میں بانٹنے کی لنگی، رمضان میں بانٹنے کی ساڑیاں، ایک دھوا کیا ایک مرتبہ دھلائی کیا اور بالکل جعلی بن جاتا ہے، جس سے صدر پوشی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، آپ 10 آدمی کو دینے کے بجائے 5 ہی آدمی کو لیجیے، لیکن ایسا لباس ایسا کپڑا دیجیے جو اس کے تن بدن کو ڈھانپ بھی دے، پھر اس میں بھی نمائش نہ ہو۔ اگر آپ نے اچھا دیا تو اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے غریب کی عید بھی اچھی ہو جائے اور اچھے کپڑے انہیں میسر ہو جائے۔ کم ہی لوگوں کو دیجیے لیکن صحیح ساتر پردہ کرنے والا لباس ہی دیجیے۔ تو کوشش یہ بھی ہو جن کو دینا ہو وہ رمضان سے پہلے دے لیجیے تاکہ وہ بھی اچھے انداز میں سلا لے اور پہن لے۔ علاوہ کھانے پینے کی چیز ہو یا دینے لینے کی بات ہو، ان چیزوں میں انسان کو بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے دیا ہے تبھی ہم دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اگر ہماری بخشش کر دے، معافی کر دے، تو ہمیں اپنے بندوں کے لیے بھی بخشش اور معافی کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ الہی ان کو بھی صحیح سمجھ کی اور صحیح سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماہ رمضان کی جب آمد ہوگی، آپ اس میں رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی کریں گی، قرآن کی سماعت بھی کریں گی۔ سماعت کی صورت یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں شریک ہوں گی، حافظ قرآن سے اب پورا قرآن سن لیں گی۔
تلاوت کی صورت یہ ہوگی کہ آپ روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیں۔ عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 30 پارہ رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 30 دن میں کم سے کم قرآن ختم کر لیجیے۔ قرآن میں آپ سنتی ہیں کہ اس میں 7 منزلیں ہیں، یعنی 7 دن میں بھی قرآن ختم کیا جا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن 3 دن کے اندر بھی ختم کیا ہے۔ اتنا اگر آپ کو موقع ملے کہ قرآن پڑھیے، اگر آپ نے 3 پارہ قرآن پڑھ لیا ہے تو 10 دن میں آپ کو قرآن ختم ہو جائے گا۔ ایک مہینے میں 3 ختم آپ کر لیجیے۔ میرے خیال سے ہر مہینہ، یعنی خاص طور سے رمضان میں، ویسے ہر مہینہ اور زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کو 2 مرتبہ ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کا دستور یہ تھا کہ 2 مرتبہ جبریل امین کو آپ نے قرآن میں اس کو سنایا۔ عام طور سے ہوتا یہ تھا کہ ہر سال رمضان میں جتنا قرآن اتر چکا ہوتا تھا اتنا جبریل کو ایک بار سناتے تھے اور ایک بار جبرائیل صاحب سنتے تھے۔ وہ آپ کا دور ہو جاتا تھا، سننا بھی ہوا اور سنانا بھی ہوا۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ آیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے ہوئے قرآن کو جبریل امین کو 2 بار سنایا اور 2 بار جبریل امین صاحب نے سنا۔ گویا وہ 2 دور کیا، آپ نے 2 بار سنایا بھی اور 2 بار سنا بھی۔ تو اگر آپ کو 2 بار سننے کا موقع نہیں ملا تو کم سے کم 2 بار پڑھنے کا تو موقع مل سکتا ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی کوشش یہ ہو کہ قرآن روزانہ اس طرح پڑھے کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں 2 ختم آپ کے ہو جائے۔ بسم اللہ سے شروع کیجئے والناس پہ ختم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، یہ کام کر بھی لینا چاہیے، پڑھنے کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تراویح کی توفیق مل جائے تو تراویح کی نماز میں شریک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ پورا قرآن سن بھی سکیں۔ وہ پڑھنا بھی ہو گیا اور سننا بھی ہو گیا۔ رمضان کی اہمیت اسی قرآن کے نتیجے میں، گویا قرآن کے نازل ہونے پر اللہ کا صفات شکریہ کے طور پر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اسی قرآن کو رمضان کے روزے کی راتوں میں تراویح کی شکل میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ یقیناً قرآن مقدس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، تو پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں آپ اندازہ لگا لیجیے۔ پھر رمضان میں عام طور سے عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جب عبادت کا ثواب بڑھ گیا تو آپ کے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اس اندازہ لگا لیجیے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی قربت حاصل کی۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اپن الفاظ قرآن کو دہرا کر وہ اللہ کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہی ہے۔ یقیناً آپ نے تلفظ کا خیال رکھا، مخارج کا خیال رکھا، درستگی کا خیال رکھا، صحیح انداز سے آپ نے قرآن پڑھا ہے تو بے انتہا اجر و ثواب کے مستحق آپ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ اس کے آپ رمضان کے مہینے میں فرض عبادت کی قدر کرتی ہیں۔ فرض عبادت جس میں بطور خاص رمضان کے روزے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں کی طرح رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ فرض روزے کا اہتمام بطور خاص ہوا تو فرض نمازوں کا بھی اہتمام بطور خاص ہونا چاہیے، وہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی۔ اسی انداز سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اور اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، آپ کے گھر میں یا آپ کے لوکر میں یا آپ کے الماری میں یا آپ کے بینک میں آپ کے پیسے ہیں، یا پھر آپ کے پاس سونے چاندی اور زیورات ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کے پاس زیورات ہیں اور آپ زکوٰۃ نہیں دے رہی ہیں تو وہ در حقیقت جہنم میں جانے والے اعمال ہیں۔ آپ کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے آپ کے چہرے کو، آپ کی پیشانی کو، آپ کی پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، کہ تم نے جو خزانہ بنا کے رکھا تھا اس کی سزا یہاں بھگت لو۔ تم نے گھر میں چھپا کے رکھا تھا اور اس کے ذریعے تمہارے چہرے کو داغدار بنا دیا جاتا ہے، تمہاری پیشانی کو چلا دیا جاتا ہے، تمہاری پیٹھوں کو اس کے نشانات ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اب یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جہاں
فرض روزے کا اہتمام کیا، جہاں آپ نے فرض نمازوں کی خاص پابندی کی ہے، وہیں زکوٰۃ کے متعلق بھی آپ بڑی محتاط رہی۔ آپ زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتی ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے جانتی ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے کی تفصیلات معلومات بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا آپ کا عمل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی خصوصی چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اولاً تو زکوٰۃ اجتماعی شکل میں ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 595 گرام چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا یعنی 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور 85 گرام آپ کے پاس سونا ہے، تو سونا کو 85 گرام سونا کو اور 40 جگہ حصہ میں لگائیے، ان 40 حصہ اپنے پاس رکھیے اور ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر غریبوں میں جس کو دینے کا حق ہے ان کو دے دیجیے۔ کیا اگر آپ سونا نہیں دے سکتی، پیسے موجود ہیں، تو 40واں حصہ جو قیمت ہوگی اس قیمت کو نکالیے اور غریبوں تک پہنچا دیے۔ اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے تو آپ کے ذمہ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، سونے کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس 85 گرام سے کم سونا ہے، ان پر زکوٰۃ سونے کا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے پاس 595 گرام یا اس سے زیادہ چاندی ہے تو چاندی کے نصاب کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ آپ کے پاس سونا بھی اتنا نہیں ہے اور چاندی بھی اتنا نہیں ہے تو سونے چاندی کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہو سکتی ہے، اتنی رقم اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، چاہے آپ کے گھر میں ہو، چاہے آپ کے الماری میں ہو، چاہے آپ کے لاکر میں ہو، چاہے آپ کے بینک میں ہو، 595 گرام چاندی کی موجودہ قیمت کیا ہوگی اس کو معلوم کیجئے۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس کہیں بھی رکھا ہوا ہو تو آپ کے ذمہ اس کا 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ یعنی 1000 میں 25 روپیہ اور 1 لاکھ میں 2500 روپیہ آپ کے ذمہ زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سمجھ لیجیے، عام طور سے ہم دیکھتے ہیں مردوں کو بھی اور عورتوں سے متعلق خبر ملتی رہتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نکال لیے اور سال بھر اس کو بانٹتی رہتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم سال بھر زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے تو 1 ہی مرتبہ سال میں نکالنا لازم ہے۔ سال بھر اس کو بانٹتے رہیے گا، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ عام صدقہ و خیرات ہوگا۔ اولاً تو زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کرنا چاہیے، لیکن نہیں کر سکے تو کوشش یہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ پر فرض ہوا تو رمضان کے مہینے میں وہ ساری زکوٰتیں تقسیم ہو جانی چاہیے اور اہل حق تک انہیں پہنچا دینا چاہیے۔ یہاں بھی بات یاد رکھیے، زکوٰۃ میں بھی ہماری منمانی نہیں چلے گی، زکوٰۃ میں بھی شریعت کے مطابق کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہمیں انجام دینا چاہیے اور بہنوں تک اور بھائیوں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کے لوگ ہی پھور ہیں، غریب و نادار ہیں، مسکین ہیں اور ضرورت مند ہیں تو ہمیں باہر زیادہ بانٹنے کے بجائے اپنے گھر کے لوگوں میں ہی دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں یاد رکھیے گا، ایک آدمی اپنا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے باپ، دادا اور دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتی، یعنی باپ سے اوپر جو جا رہا ہے، باپ اور اس سے اوپر کو زکوٰۃ نہیں، بیٹا اور اس سے نیچے کو زکوٰۃ نہیں، بیٹی اور اس سے نیچے کو زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، کوئی آدمی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے۔ بہن جو آپ کے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہ ہو،
وہ الگ تھلگ رہتے ہوں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے مالی حالات کا جائزہ لیں اور ان تک ان زکوٰۃ کی رقم کو پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی کسی اور کے پاس دست سوال دراز نہ کر سکے۔ ایسے لوگ ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے خاندان کی غربت کو اور اس کی فقیری اور مسکینی کو وہ دور کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ وہ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو اور اپنے بھانجوں کو اپنا دست نگر بنا کر ہر مہینے 200-400 روپیہ دے کر انہیں اپنے دروازے پر مڈلاتے پھراتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں تک آپ کی موٹی رقم پہنچ جاتی اور وہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں کہ اپنے رشتہ دار کو ہی صحیح کچھ موٹی رقم دے کے انہیں کام میں لگا دے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ سال تک اس رقم کے ذریعے سے کچھ کاروبار چھوٹا موٹا ہی صحیح کر کے وہ اصلاح نہ رہے کہ وہ زکوٰۃ لے، بلکہ اصلاح بن جائے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ جو 400 روپے زکوٰۃ دینے والا بن جائے تو پھر وہ زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور دوسروں کو زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ یہ عام طور سے خاندان کے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں دیکھا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑا امیر ہے، بہن بالکل ہی فقیر ہے، یا ایک بہن بہت امیر ہے، دوسری بہن بالکل غریب و نادار ہے۔ ہم اپنے ارد گرد والوں کو دیکھتے ہیں، دوست احباب کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنے بھائی بہن پر ہماری نگاہ تک نہیں جاتی ہے، جبکہ اس سے ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے۔ ہمارا پرچار ہو جائے کہ فلاں آدمی بہت بانٹتا ہے، بہت تقسیم کرتا ہے، زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کی ساڑیاں، زکوٰۃ کی لنگیاں، زکوٰۃ کے کپڑے اور شب رمضان سے متعلق سحری اور افطار کے سامان بہت بانٹتے ہیں، لیکن ان کے بغل میں ان کا بھائی محتاج رہتا ہے، وہ اسے نہیں دیکھتا۔ ان کی بہنیں پریشان رہتی ہیں، ان پر ان کی نگاہ نہیں آتی۔ میرے بہنوں، اللہ کے واسطے اس حقیقت کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرابت دار اور رشتہ دار آپ کے تعاون کے زیادہ مستحق ہے۔ اس مناسبت سے رمضان کو آپ اس طرح گزاریے، یا رمضان سے پہلے آپ اس طرح کی تیاری کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دینے لینے کے نتیجے میں ان کے دل کی دعائیں نکل جائیں اور آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں۔ اس مناسبت سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے رشتہ دار کا بھی خیال رکھیے، اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھیے، اور ساتھ ساتھ جو ضرورت مند ہے، غریب و محتاج ہیں، ان کا بھی خیال رکھیے، ان کی بھی دستگیری کیجیے، ان کی بھی نگہبانی کیجیے، ان پر بھی توجہ خاص فرمائیے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے غریبوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ لینا دینا کیا ہے، اب ہماری اپنی نجی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ماہ رمضان وہ ماہ قرآن ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے۔ وہ روزہ رکھتا ہے تقوی و طہارت کی بنیاد پر، خلوص و للہیت کی بنیاد پر، اخلاص و توکل کی بنیاد پر۔ کتنا بھروسہ اس کا ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج کی تمادت بڑھ جائے، کڑاکے کی سردی پڑ جائے، ہوا میں ہوا کے اندر ایک طریقے سے گھمس پیدا ہو جائے، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ کو اللہ کے لیے رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، اور ساتھ ساتھ غیبت سے، چغلی سے، لگائی بجھائی سے، بہتان بازی سے، احسان جتانے سے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں گریز بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کے ذکر و اذکار بھی ہونے چاہیے۔ ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن حد تک ہو سکے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے، کہ قرآن پڑھنے سے ثوابوں کا اندراج بے انتہا ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم کام کاج بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی یاد کریں گے، اس میں ہمارے رمضان کے ثواب میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
اس مناسبت سے میں خصوصی گزارش کرتا ہوں آج کے اس درس کے ذریعے سے آپ تمام بہنوں سے اور ماؤں سے کہ آنے والے رمضان سے متعلق آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ نے اگر ہمیں رمضان عطا کر دیا تو ضرور بھی ضرور رمضان کے تئیں ہم اللہ کی قربت و نزدیکی بے انتہا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے سارے کام کو انجام دے کر اللہ کی قربت و نزدیکی ہم ضرور حاصل کر لیں گے۔ اس پر ہماری توجہ خاص رہنی چاہیے۔ علاوہ ازیں یہ چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ رمضان کی آمد پر ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ جس طرح وقت کی پابندی ہمیں رمضان سکھائے گا ہم ایسا کر لیں گے۔ آپ نے اگر بھی نیت کر لی ہے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی موت میں باقی ہوگی اور رمضان سے پہلے ہم دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے صحیح نیت کی تھی، صحیح جذبہ رکھا تھا کہ رمضان ملے گا تو فلاں اچھے اعمال ہم بجا لائیں گے، یقیناً ہم ان اعمال کے ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر رمضان اللہ نے دے دیا اور ہم نے ان اعمال کو انجام کر دے دیا تو ہمیں ہماری نیت کے مطابق اس کے ثواب میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے ابھی سے آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے اور رمضان میں صحیح اعمال کرنے کی توفیق ارزانی بھی نصیب فرما۔ یقیناً اس نیت کی بنیاد پر آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے بلکہ ثواب کے مستحق اور حقدار بن جائیں گے۔ آج کے اس درس کے تعلق سے میں آپ سے خصوصی گزارش یہ کروں کہ رمضان جو آئے گا اس رمضان کے سلسلے میں آپ تیاری کر لیجئے، توحید و ایمان سے متعلق بھی، توحید و رسالت سے متعلق بھی، توکل اللہ کے بھروسے سے متعلق بھی، نماز کی پابندی، فرائض کی ادائیگی، سنت و نوافل کی کثرت، روزہ اور دیگر اعمال، علاوہ ازیں ذکر و اذکار، دعا و مناجات اور تراویح کی نماز، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ و خیرات، ان سارے اعمال کو بحسن و خوبی ہم انجام دیں گے جس میں ریا و نمود نہیں ہوگا، دکھاوا اور نمائش نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سارے اعمال ہم انجام دیں گے۔ کسی کی دل شکنی نہیں کریں گے، کسی کے ذکر نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، کسی کی شان میں تکلیف دے کوئی بات نہیں بولیں گے۔ اگر کوئی ہم سے رمضان کے مہینے میں لڑ بھی جائیں تو کوشش کریں کہ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں اس سلسلے میں کچھ جھگڑ نہیں سکتی، میں آپ سے بات چیت بھی نہیں کر سکتی، میں گالی گلوچ بھی نہیں کر سکتی، میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ہمیں جنت کے حصول کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً جس بہن کو توفیق مل جائے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے انہیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جس کے نتیجے میں آنے والے رمضان کے استقبال کی انہوں نے کوشش کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کریں۔ وقت لمبا ہوا، دیری پر ہو گئی، ہو سکتا ہے کہیں آپ کو جانا بھی ہو۔ میں خصوصی دعا کرتا ہوں اس صاحبہ خانہ عزیزہ محترمہ فرینہ صاحبہ کے لیے کہ اللہ انہیں صحیح سالم رکھے، دین و ایمان پر قائم رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، خوشیاں انہیں دوبالا کریں، ہمیشہ خوش رکھے، ان کے شوہر کی مغفرت فرما دیں، ان کے حسنات کو قبول فرما لیں، ان کی سیئات کو درگزر فرما دیں، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی دین کی سعادت عطا فرما، دیندار بنائے رکھے، دنیا داری سے بچائے رکھے، غلط قسم کی صحبتوں سے، غلط قسم کے اعمال سے، غلط قسم کے عقیدوں سے، غلط قسم کی مجلسوں سے انہیں بچائے رکھے، ساتھ ساتھ اس گھر کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ساتھ ساتھ دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے بھی اس گھر کو اللہ نے چنا ہے، اسے قائم دائم رکھے۔ جو بہنیں، جو مائیں، جو بیٹیاں اس مجلس میں شریک ہوئی ہیں، ہم ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے شوہروں کو دیندار بنا دے، اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، انہیں بھی صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، دین و ایمان پر قائم رکھے، نماز و قرآن کا پابند رکھے، زکوٰۃ و رمضان کے روزے کا خیال رکھنے والے بنائے، ان کے بچوں کو بھی دیندار بنا دیں، ان کے شوہر کو بھی
آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دے، ان کے بچوں کو بھی ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے، گھر کا ماحول بہتر سے بہتر بنا دے۔ ہر ایک کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ بہنوں کے ذریعے سے آپ کے گھر میں دین کا بول بالا ہو، آپ کے شوہر ہوں کہ آپ کے والد ہوں کہ آپ کے بیٹے ہوں کہ آپ کے بھائی ہوں، آپ کے ذریعے سے ان تک صحیح دین پہنچ جائے، اور جو بھائی جو بہن جن کے بھی بھائی بہن ادھر ادھر ہو چکے ہوں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی بدنامی ہو، خاندان کی بدنامی ہو، ماں باپ کی بدنامی ہو، رشتہ دار کی بدنامی ہو، تعلقات والے کی بدنامی ہو، ان تمام بھائی بہنوں کو ان تمام برے اعمال سے بچائے رکھیں اور دین کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق اردانی نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو بھی، آپ کو بھی، اہل خانہ کو بھی، تمام بہنوں کو بھی، تمام بہنوں کے رشتہ داروں کو بھی، گھر کے سارے افراد کو بھی اے اللہ پکا سچا نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، روزہ دار بنا دے، صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے، اور ساتھ ساتھ صحیح چیزوں کو سمجھنے والا اور صحیح چیزوں پر عمل کرنے والے بنا دے۔ ہم میں سے الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو پریشان ان کو پریشانی کو دور فرما دے، جو معقول کی گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے الہی کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بہن اپنے شوہر سے اپنے بچوں سے پریشان ہے الہی ان کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دے۔ الہی جو لوگ اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کی بہرا روی سے پریشان ہیں ان کے بچے کو، ان کی بچیوں کو، ان کی نگاہوں کا نور اور ٹھنڈک بنا دے، الہی گھر کا ماحول دیندار بنا کر سکون کا ذریعہ بنا دے، راحت عطا فرما دے، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی تربیت اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اعلان آپ کے سامنے کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بہن فرینا سلمہ نے اس مرتبہ اس بلڈنگ کے چھت پر تراویح کا اہتمام کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن 15 دنوں میں تراویح کی نماز میں پورا قرآن مکمل کیا جائے گا۔ آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی شرکت کریں اور اس نیک کام میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس کی کوشش جاری ہے اس بہن کی طرف سے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی توفیق دے اور اسے قبول بھی فرما لیں ان کے حق میں، ان کے گھر والوں کے حق میں اور جو لوگ شریک ان تمام کے حق میں، کہ الہی قرآن کی برکت سے ہم سبوں کی تقدیر کو سنوار دے اور ہماری بگڑی کو بنا دے۔ اللہ قبول فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔